میں منظور راہی نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیج پر بہت کام کیا، یعنی میری مراد الیاس بوبی صاحب سے ہے۔ میں اپنی طرف سے اور نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے الیاس بوبی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لفظ زندگی دیتے ہیں، لفظ روشنی دیتے ہیں، لفظ آواز کی سوز و ترنم سے جنم لے کر ایک مجسمہ بناتے ہیں جسے تخلیق کہتے ہیں۔ یعنی ریڈیو پر اداکاری، جذبات، احساسات میں ڈوب کر کردار کرنا اور پھر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہی ریڈیائی صدا ہے جسے ہم ریڈیو کا ڈرامہ کہتے ہیں۔ آج میں الیاس بوبی صاحب سے اس بارے میں بہت سی معلومات لوں گا تاکہ ہمارے ناظرین سامعین سن سکیں اور استفادہ کریں، کیونکہ الیاس بوبی صاحب بہت پرانے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا اور ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جو آج دنیا میں نہیں، ہم ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ الیاس صاحب، آپ نے بچپن میں اسکول میں ڈرامہ شروع کیا، پھر آپ یہاں سے سفر کرتے کرتے بہت اسٹیج تک آئے، پھر ٹیلی ویژن سی بی اے میں گئے اور اسٹیج آپ نے بہت کیا۔ میں نے بھی آپ کے کسی زمانے میں اسٹیج پلے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ اس بارے میں وضاحت کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اصل نام الیاس کھوکھر ہے۔ مجھے یہ بوبی کا تخلص جو ہے یہ میرے چاہنے والوں نے دیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے انسان کو گفٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے نا اس نے ہر چیز مخصوص کی ہے۔ تو میں نے اپنا پہلا اسٹیج پہ اپنے اسکول میں تیسری کلاس میں کیا تھا، تیسری جماعت میں؟ جی۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک حبیب صاحب کی فلم بنی تھی 2 بیگھہ زمین، میرا وہ اسکول کا ڈرامہ دیکھ کر اس فلم کے ڈائریکٹر صاحب ہمارے گھر تک آئے تھے۔ انہوں نے میرے پیرنٹس سے کہا کہ جی یہ بچہ ہمیں دیں، ہم اس سے نا ہیرو کی بچپن کا رول کروائیں گے، لیکن میرے والدین نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرف لگ گیا تو یہ پڑھ نہیں سکتا، لہذا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور ہم نے بھی ان کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ اس کے بعد شوق انسان کا کبھی نہیں مرتا، نہیں مرتا، فنکار اندر ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد اسٹیج کیے، مسیحی ڈرامے بھی کیے اور اسٹیج بھی کیے۔ پھر اس کے بعد 1976 میں سی بی اے میں چلا گیا، وہاں میں نے پہلا ڈرامہ جو ہے ریڈیو پہ 1976 میں کیا، اور پہلا ٹی وی پلے ایسٹر پہ میں نے کیا۔ اس کے بعد 1976 سے لے کر 93 تک جو ہے نا تمام ایسٹر اور جو پلے ہیں نا وہ میں نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے میں فیبا سیشل پہ بھی جو ہے نا ڈرامے ریکارڈ میرے ہوتے رہے، اور وہ وہاں جاتے رہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے یہ صلاحیت مجھے دی، اور میں نے بھی خدا جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے خدا کی خدمت کی۔ تو الیاس صاحب، یہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے اسکول کون سے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ یہ ریگل پہ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول تھا جی، پہلے میں ادھر پڑھتا تھا، وہ اس زمانے میں وہ پرائمری تک تھا۔ اس کے بعد میں رنگ مل مشن ہائی اسکول میں چلا گیا، اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ مجھے کرسمس ڈرامے میں مریم بنایا جاتا تھا، لیڈیز کردار کے لیے۔ بس وہ مطلب خوبصورتی کی وجہ سے نا مجھے وہ مریم بھی بنا دیتے تھے، تو بس جو بھی رول ملتا تھا نا ہم کر لیتے تھے۔ یہ آرٹسٹ کی نشانی ہے۔ اب آپ نے 78 کی بات کر دی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کے اسٹیج پلے دیکھے ہیں،
اگر اس طرف ہی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں تو بڑی نوازش ہوگی. ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ شوق ہوتا ہے، اور جن کو شوق ہوتا ہے پھر وہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو انارکلی چرچ میں ہمارے کرسمس ایسٹر کے جو مطلب پروگرام ہوتے تھے ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. پھر انارکلی چرچ میں ہی اسٹیج ڈرامے ہم کرتے تھے، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ رات بھر ہم جناب وہاں اسٹیج پہ ہی اس کو سیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ہی سو رہے ہیں، اور ادھر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. بڑے جنون ہوتا تھا اپنے فن کے ساتھ ہاں آپ جی. کا. تو کون سا وہاں اسٹیج پلے کیا آپ نے؟ ایک شان سلیب کیا اور ایک فاتح کیا. اچھا، شان سلیب تھا مسز کے ایل ناصر کا. ہاں جی. اسی نے تحریر کیا تھا. اس کی ڈائریکشن اگر میں بھولوں نہ تو آپ وضاحت کر دیں گے. وہ برکت نصیب تھے. ڈائریکشن برکت نصیب صاحب کی تھی. برکت نصیب بہت اچھے شاعر تھے، قبال کے لوگ تھے. تو اس میں کون کون سے اداکار تھے آپ کے ساتھ؟ اس میں جی ایک یہ پادری کیسر صاحب بھی تھے اس میں. اچھا اچھا جو میں تھا، شام صاحب تھے، اور بھی کئی مطلب وہ محلے کے مطلب لڑکے تھے. ان سے پھر کام لیا گیا. استاد روشن تھے. روشن تھا. ہاں جی. انہوں نے وہ برابر ڈاکو کا کردار کیا تھا جو آج تک ہم نہیں بھولے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے ریاض صاحب، آپ تو یاد بازی کی طرف لے گئے. کیا بات، اور بڑا سناری ہے آپ کا ماضی. اسی دوران انارکلی چرچ میں کیسل نقیب کا دفتر ہوتا تھا. جی سر. انور سہرام صاحب نقیب کے ایڈیٹر تھے. جی. تو کیونکہ ان کے تعلقات ماسٹر یونس خیام سے اور دوسرے لوگوں سے تھے تو وہ بھی وہاں آ جاتے تھے، اور کئی کاموں میں وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے. انور سلام صاحب. ہاں جی. انور سلام صاحب تو انہوں نے فلم بھی ایک لکھی تھی جس کا ایک گانا ہے مائی نے مدان جتیا تے ویریاں دامان ٹوٹیا. ہاں وہ پنجابی بہت اچھے لکھتے تھے. بابا وہ رائٹر. ہاں بابا کلندر کے اسسٹنٹ رہے ہیں. واہ واہ واہ، بڑا نام ہے جی ان کا. انور سلام کو بھی خراج تحسین آج اس حوالے سے، اس پروگرام کی توسط سے. تو انہوں نے لکھا بھی، شاعری بھی، پنجابی شاعری بھی انور سلام بہت اچھی کرتے تھے. تو یہ آج مجھے نیا انکشاف ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ اسٹیج پہ بھی کام کرتے رہے. صداکار تو وہ بہت اچھے تھے. اب یہ آپ بتائیں گے کہ سی بی اے میں آپ نے کن کن کے ساتھ کام کیا؟ سی بی اے میں بے شمار لوگ تھے، آتے گئے جاتے گئے. تو اس میں صبح صادق صاحب کنوینر تھے. جی جی. فرانسس ان کے اسسٹنٹ تھے. جارج سردار تھا، رضا تھا، شام سیمول تھا، اور بے شمار تھے. اسی طرح لڑکیاں بھی بے شمار تھیں. ذکیہ تھی، اور مطلب بس یاد نہیں ہے، بہت سارے لوگ تھے. ان میں سے ایک دو چار ویسے بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. غالباً جی ایم البرٹ صاحب بھی تھے ان کے بانیوں میں سے. ہاں جی. وہ تو شروع میں نا جب ہم گئے تھے اس وقت وہ یہاں نہیں تھے، وہ امریکہ جا چکے تھے. ہاں جی. تو سی بی اے نے بھی بہت کام کیا. ہاں جی. اس میں آپ نے کون کون سے کردار کیے؟ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ. آپ یہ بتا دیں گے کیا کرسمس پہ آپ نے کون سا کردار کیا سی بی اے میں، اور ایسٹر کے موقع پر کون سا کردار کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کردار ملتا تھا نا ہم بخوشی اس کو نبھاتے تھے. بادشاہ کے کردار بھی کیے ہیں، اور بھی بہت سے کردار کیے ہیں. جو بھی بیمار کا کردار بھی مل جاتا تھا، ڈاکٹر کا کردار بھی، فادر کا کردار بھی مل جاتا تھا. تو آج اس موقع پہ مجھے اپنی والدہ یاد آئی ہیں. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹا تم جاتے ہو، تمہیں بادشاہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کی خواہش تھی نا، وہ والدہ تھی نا. میں نے کہا ماں وہ جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. اور آپ یقین جانیں کہ فروری 83 میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اسی سال کرسمس میں مجھے بادشاہ بنایا گیا. وہ دعا دے گئے آپ کا، آپ کی والدہ. تو مجھے بس آپ کو پھر پتا، مجھے خوش قسمت. ہاں جی. مجھے بہت یاد آئی کہ میری والدہ یہ حسرت ہی لے کے تو چلی گئی ہے. کوئی بات نہیں، دعا دے گا، حسرت نہیں ہے، دعا دے گا آپ کو. تو اس کے علاوہ ان میں کون کون سے لوگ اور بھی تھے جو سینئر، جو اس دنیا میں نہیں ہے؟ ڈیوڈ انجم تھا. اچھا ہاں، وہ بھی ڈیوڈ انجم. شام سیمول تھا. ہاں جی. اور اس طرح کئی لوگ تھے. مطلب وہ اس زمانے میں بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی ہوا کرتا تھا ڈرامے کے. ہاں جی. ریڈیو پہ تو جو میوزک کا سلسلہ تھا نا، وہ تو ریڈیو والے کرتے تھے. جو اسٹیج کی بات کر رہا ہوں،
اسٹیج پہ بھی مطلب وہ ادھر ہمارے سب ساتھ جو ہوتے تھے ماسٹر فروز ہوتے تھے، ماشاء بڑا نام ہے ان کا. ماسٹر یونس خیام ہوتے تھے، واہ 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 واہ. اور ریڈیو پہ جو مطلب میوزک کا سلسلہ تھا وہ عارف فہیم صاحب کے حوالے ہوتا تھا. عارف فہیم صاحب نے بھی بڑا کام کیا. ہاں جی، کوئی وہ شک نہیں ہے. بہت اچھے طریقے سے کمپوزنگ کرتے تھے، کمپوزنگ کرتے تھے، کمال کے کمپوزر ہیں. اور ان کے دوران میں کام جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عارف فہیم کے زمانے ہاں میں. جی. تو پھر ماسٹر یونس خیام کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. اور شاعر کون کون کے ساتھ جو ان کو آپ کے ڈراموں میں لکھتے تھے؟ شاعر برکت نصیب صاحب سے بھی تھے، بہت اچھے شاعر تھے. نذیر کیسر صاحب تھے. نذیر کیسر نے بھی اسٹیج پہ لکھا ہے؟ ہاں جی، وہ ایک مجھے بہت اعلیٰ گیت ہے ان کا، وہ مطلب وہ بہت گایا بھی جاتا ہے چرچوں میں، اور وہ چھپا بھی ہے، میرے ذہن سے وہ نکل گیا ہے، شاید آپ کو بھی اس کا پتہ ہوگا. تو ہی میری حیات ہے تو ہی میری نہیں، یہی جو ہاں، تو یہ ہی ماسٹر میری فروز حیات. صاحب کی سی طرز. ہاں جی، انہوں نے کمپوز کیا تھا اس کو. وہ تو آج بھی زندہ بڑا بہت لاجواب گیت ہے. یہ کوئی ڈائریکشن اس کے شان سلیب کی کس نے دی تھی؟ برکت نصیب نے. مجھے شک پڑ رہا تھا شاید صبح صادق لویس ہے. نہیں، یہ تو اسٹیج پلے تھا نا. ہاں صادق لویس لکھتے تھے صرف، ہاں. اور وہ ریڈیو اور ٹی وی پہ نہیں، ان مطلب کا اسٹیج پلے بھی تھا نا. فاتح وہ ٹھیک ہے تھا، لیکن وہ یہاں انہوں نے ڈائریکشن نہیں کی، یہاں وہ برکت نصیب صاحب ہی کرواتے تھے. تو وہ برکت نصیب تو شاعر تو بڑے عظیم تھے. میں نے ان کو دیکھا، بہت چھوٹا تھا میں تو، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی معلومات کیونکہ ہے. انہوں نے آپ کی تواسط سے بہت سے لوگوں کا پتہ چلا ہمیں. ایک فیصلے کی رات واہ واہ. اور ایک فاتح، یہ دونوں ڈرامے انہوں نے کروائے اور انہوں نے ڈائریکشن اس کی دی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ مسز کے ایل ناصر نے جو شان سلیب لکھا، وہ پڑھنے کا شوق ہوا مجھے. تھوڑا سا لکھتا تو نہیں تھا اس وقت میں، تو پڑھنے کا شوق ہوا تو یہ بڑا کمال کا وہ اسٹیج پلے لکھا ہے. آج بھی وہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور جو اسٹیج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اسٹیج کرنا چاہیے. بہت اچھا ڈرامہ لکھا انہوں نے. بہت کم لوگ ایسے لکھتے ہیں. آج کل آپ کا کیا مشاغل ہے؟ بس جی وہ مشاغل، بس اب کچھ عمر کا بھی تقاضا ہو گیا ہے، لیکن جنون اور شوق اور جو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کی نہیں جاتی. ہاں، یہ فنکار ہے نا، اندر فنکار بیٹھا ہوا تو ہے. بس وہ شکر ہے خدا کا کہ بس دل بہلا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. آج کل تھیٹر میں بہت تھیٹر ہو رہا ہے جس میں ہمارے دوسرے لوگ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. کرسچن تو خیر بہت کم ہے. آپ وہ اسٹیج دیکھتے ہوں گے تو امان اللہ ہو گیا، مستانہ، اور اس سے پہلے کا جس میں آپ اشفاق صاحب کو لکھے ہوئے ڈرامے دیکھ لیں، جس میں کبھی خاں ہو گیا، روحی بانو تھی. اس ڈرامہ تھیٹر میں اور آج کے ڈرامہ تھیٹر میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس ڈرامہ میں ایک تو یہ تھا کہ کردار جتنے بھی ہوتے تھے نا وہ سلجھے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ یہ اصل میں یہ ہے کہ جو عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہی پیش کی جاتی ہے. تو آج کل عوام بس چٹکلے اور وہ بس وہ ہی ہاں پسند کرتے ہیں، اسی حساب سے سلسلہ چل رہا ہے. کبھی خاں کے آپ نے دیکھے ہیں پلے، اور دیکھ لیں مسعود اختر بھی اس میں تھا. یہ سب ریڈیو اور تھیٹر کے آدمی ہیں. کیا خیال ہے، یہ درست ہے؟ ہاں کبھی جی خاں بالکل، یہ استاد لوگ ہیں، استاد لوگ. واہ 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 واہ. اور یہ مطلب یہ لوگ جو ہیں یہ گرو ہیں. گرو ہیں. ان سے جنہوں نے سیکھ لیا ہے آج وہ بھی گرو ہیں. واہ 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 واہ. ایسا بڑی بات کی ہے، انہوں نے سیکھ لیا وہ گرو ہیں. یعنی کہ وہ ایک تھیٹر کے بانی ہیں. بانی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو جب سے یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں. ہاں، ان میں سے کچھ چلے بھی گئے ہیں. نذیر زیغم صاحب چلے گئے، اور پھر تھیٹر رفیع پیرزادہ یہ بھی چلے گئے. تو یہ نیا جو آیا اس میں زیادہ جگت بازی ہے، وہی ہے نا، مذاق ہو، ذرا مذاق بڑا، وہ مذاق بھی گھٹیا سا ہے. کوئی کہانی نہیں ہوتی، کہانی نہیں ہوتی. پتہ نہیں چلتا، بس وہ شروع ہوا، کچھ جگتیں ہوئیں، پھر 2-4 گانے ڈالے گئے، اور اس کے بعد جناب اس کو 2-2.5 گھنٹے کا بنا کے تو اس کو وینڈ اپ کر دیتے ہیں. بانو کا پلے چل رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، بانو قدسیہ کا. اس سے بانو آپا اور اشفاق صاحب بھی آئے تھے. تو وہ پلے میں کبھی خاں کردار کر رہے تھے.
کبھی خان کے ساتھ مسعود اختر بھی تھا، لاجواب تھا وہ پلے. پہلے ایسے بہت سے اعلیٰ پلے ہیں. پہلے ڈرامے تھے ان کا کوئی نام ہوتا تھا، کوئی سلسلہ تو ہوتا آج کل تھیٹر میں آپ کس کو پسند کرتے تھا. ہیں؟ ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا سرفراز سیال کے ساتھ، ہاں ان کو بھی آج یاد کیا. واہ واہ، انہوں نے بھی بہت کام کیا. سرفراز سے منشیات پہ وہ ڈرامہ تھا. ہاں وہ الیکشن میں بہت لکھتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جی یہ ٹائٹل رول جو ہے نا وہ الیاس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ سٹارٹ بھی میرے سے تھا اور اینڈ بھی میرے سے تھا. ماشاء اللہ. وہ توبہ ڈرامہ تھا اور وہ مذہبی تھا. ہاں مذہبی تھا، مذہبی ٹچ بھی تھا، اور ساتھ اس میں سوشل بھی تھا. سوشل بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ یہ جو منشیات استعمال کرتے ہیں نا ان کے اوپر تھا. تو وہ راحت حال میں ہوا تھا، گنگا رام کے پاس سے وہ راحت حال. تو اس وقت پرنسپل وہ سینٹ اینتھنی کے رات صاحب تھے، کوئی کرنل رات سے، کوئی کرنل رات صاحب تھے. جی جی. ہاں جی، وہ چیف گیسٹ تھے. تو وہاں بھی خدا کی مہربانی سے بڑی پذیرائی حاصل ہوئی تھی مجھے. تو آج کے جو میں تھیٹر کی بات کر رہا ہوں ان کے ایکٹر میں کوئی بتا دے کبھی خان پسند ہے، کون سے اسٹیج ایکٹر آپ کو متاثر کیا؟ آپ کو، آپ شروع سے فن سے بڑے وابستہ رہے ہیں. دیکھیں جی، اسٹیج پہ سہیل احمد، افضال احمد، ہاں وہ پیک پہ ڈرامے بولتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کی جو ٹون اور ٹیمپو ہے نا وہ کمال ہے. ان کا فٹ ورک، ان کی ٹون، ٹیمپو، تو یہ جو بڑے سینئر لوگ ہیں نا یہ بہت زبردست چیز. لیکن کبھی خان الاؤڈ نہیں بولتے جیسے کہ افضال بولتے ہیں، لیکن کبھی خان بات کرتے وقت لفظوں میں اور ادائیگی میں وہ باکمال آدمی ہاں ہے، وہ مہارت ان کو. بالکل ٹھیک ہے. بجا کریں آپ، بجا کریں. اس کا انداز ہی اس قسم کا ہے نا کہ اونچا بولنے سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتی. نہیں اونچا تھا. صرف یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے نا وہ اگلے کو سمجھ آنی چاہیے، اظہار کا پتہ کیا چل کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے. واہ واہ واہ، بڑی بات کی. اور لیڈیز میں سے کوئی ایکٹر پرانی ہو اسٹیج کی؟ لیڈیز میں بھی وہ مطلب جو پرانی ہے سینئر، شبانہ بٹی تھی اور روبی انم تھی، ایک وہ بندیا تھی. بندیا تھی، وہ فلم میں بھی آئی. ہاں تو مطلب وہی بات پھر وہی ہے کہ پرانے جو ہیں وہ پرانے ہیں. آج کل تو لڑکیاں ڈانس والی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. بجا کا آپ نے بس بالکل درست کہا آپ نے. تو اس لیے تھیٹر میں تھوڑا سا زوال تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جو مہذب تھیٹر تھا نا وہ آج کل یہاں نظر نہیں آتا. کچھ فیملیاں ملتی ہیں کہتے ہیں جی آپ تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم تھیٹر دیکھ بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس معاشرے کی نا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تنقید اور بلیم جلدی دوسرے پہ کرتے ہیں. جی جی جی. تو میں نے ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس نے یہی چیز بتائی ہے کہ جی یہ چاچا جی آئے ہیں اور چاچی کو کہہ کر آئے ہیں کہ میں دربار جا رہا ہوں. یہاں انہوں نے ڈرامہ بھی دیکھ لیا، نرگس کے گانے بھی سن لیے ہیں، اور واپسی پہ جب یہ جائیں گے تو بازار سے آدھا کلو بریانی لیں گے اور چاچی کو جا کے کہیں گے میں تبرک لے کے آیا ہوں. اور صبح جب جلوس نکلے گا اس میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ کنجر خانہ بند کرو. تو یہاں پبلک کا جو معیار ہے نا وہ دوگلا ہے، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے غلط تو وہی دے گا نا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری پبلک کو ڈرامے کی اویئرنیس بھی بڑی کم ہے نا. تھوڑی سی ڈرامہ کیا نہیں، وہ شغل مغل ہلہ وہ گلا شغل مغل ہی دیکھتے ہیں بس. وہ شغل مغل پسند کرتے ہیں، اس لیے پھر جو ڈگر ہے نا وہ پہلی ڈگر جو ہے وہ ہٹ گئی ہے. زمانے میں آپ کے جو ڈرامے چلتے تھے یا فلم کے تھے یا اسٹیج کے تھے جو بھی تھے، اس میں میوزک ڈائریکٹر کون کون سے آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو مطلب اپنی منورٹی کا پتہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے ماسٹر فیروز، ماسٹر لاہوری ایک ہوتے تھے. ہاں ماسٹر لاہوری، ہاں 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 جی. وہ کلاسیکل گاتے تھے. وہ کلاسیکل بھی گاتا تھا، پنجابی بھی گاتا تھا، کمپوزر بھی ہے، کمپوزر بھی رہے ہیں. اردو بھی گاتا تھا. پھر ماسٹر فیروز ہیں اس کے بعد. ماسٹر فیروز صاحب وہ یہاں تک کہ آر فہیم سے پہلے ریڈیو پہ بھی ان کے ایک دو گانے ماسٹر فیروز کے آئے ہیں. تو اس کے بعد پھر عارف فہیم نے بھی بہت اچھا مطلب بڑا سنبھالا. سی بی اے میں وہ بہت دیر کام کرتے رہے. ان کے پائے کا مطلب ان کے بعد اور اب تک ان کے پائے کا جو ہے نا وہ ریڈیو پہ میوزک والا کوئی نہیں ہے. تو اور اب آپ آئندہ کیا اسٹیج کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں کہ ہمیں اب اسٹیج کیسا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادب میں، شاعری میں، مصوری میں، آرٹ میں، اسٹیج میں
کوئی ایسے ہوا کہ جیسے خلاصہ پیدا ہو گیا، نہیں، کوئی وہ نئے لڑکے نہیں آ رہے اور نیا کوئی لکھنے والا نہیں آ رہا، کوئی اسٹیج کا کوئی اچھا اسٹیج پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کو اس کا میسج آپ بتائیں مجھے، اور کوئی لائے عمل بھی بتائیں۔ ڈرامے جو ہے نا وہ اصلاحی ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا وہ مطلب کئی مسئلوں میں برباد ہو رہی ہے، تو ان کو راہ راستے پہ لانے کے لیے نا، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے نا اصلاحی قسم کے ڈرامے ہونے چاہیے۔ ہونا چاہیے، وہ اسٹیج پہ ہوں، ہاں اسٹیج پہ ہوں، اسٹیج پہ ہوں، علاقوں میں ہوں، محلوں میں ہوں، اسٹریٹ پہ کروا لیں، اسٹریٹ پلے بھی ہو سکتا کوئی نہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہو جو موضوع ہو اس جائے، کو سپانسر کرے، اور وہ محلے میں مطلب نوجوانوں کو آگاہی ہو آگاہی ہو۔ بڑی درست بات کی کہ آپ ہمیں نے، ان چیزوں سے جو ہے نا۔ ہاں بڑی اچھی بات ہے۔ تو ریاض صاحب، اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی ایسی خواہش بتائیں جو آپ کی نامکمل ہوئی ہو، تو ہم دعا کریں گے کہ وہ مکمل ہو، اسٹیج کے حوالے سے، فن کے حوالے سے، جو کبھی زندگی میں بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ اصل میں نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ڈرامہ تھا فیبا سیشل پہ ریکارڈ ہوا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے پورے ڈرامے میں کوئی 25-30 رول کیے تھے ایک ٹائم میں، ایک ٹائم میں، ریڈیو پہ۔ مطلب جو کوئی کریکٹر نہیں ملتا تھا نا وہ میں کر دیتا تھا آگے ہو کے۔ تو حسرتیں اور خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں، ہاں، غالب نے کہا نا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ٹھیک ہے، تو باقی اس خدا کی مہربانی سے، اس خدا کے فضل سے، ہاں، خدا نے آپ کو بہت عزت دی، آپ اپنے فن سے اچھی طرح واقف ہیں، لوگوں کو آپ نے بتایا کہ میرے پاس فن ہے۔ کسی قسم کا بھی رول آپ دیں وہ میں کروں گا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بچپن کا ہو، بوڑھے کا ہو، کوئی وہی بھی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے فادر کا رول کیا تھا، جی۔ ٹی وی پلے تھا، اس میں پونم تھی، اچھا، پونم کے ساتھ بھی آپ نے ہاں کام جی کیا؟ پونم تھی، اور وہ جناب میں نے فادر کا رول کیا، اس کے لیے میں فادر ایگزو سے ہیبٹ لے کے گیا، وہ مجھے جانتے تھے، ہاں بھی کیسے آیا، میں کہا سر وہ رول کرنا ہے تو آپ کا ہیبٹ چاہیے، اس نے پھر وہ چرچ بیرے کو بولا کہ اس کو دو، تو پھر اس کے بعد ایک اور ڈرامہ ہوا، تو ایک فادر یوسف صاحب تھے، جی جی، وہ ہیرو بندہ تھا وہ، اچھا، تو وہ سی بی اے کا ڈائریکٹر تھا، کون سے یوسف؟ یوسف ڈومنک، ڈومنک۔ تو وہ سی بی اے کا ڈائریکٹر تھا، حالانکہ ڈائریکٹر کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ مطلب، تو وہ ٹی وی پروڈیوسروں کو کہتا تھا کہ میں کروں گا، جی، تو اس پہ بات ہوئی تو کہنے لگے جی فادر کا رول یہ وہ، میں نے پھر طارق صاحب کو کہا، میں نے کہا جی فلاں ڈرامہ میرا ہے، طارق احمد پروڈیوسر تھے؟ ہاں جی طارق احمد پروڈیوسر، تو آپ اس میں دیکھیں میں نے فادر کا رول کیا ہے، نہیں جی وہ سرمن دینا پڑتا ہے، یہ میں کہ سب کچھ ہو جاتا ہے، جب آپ نے ایک موڈ بنا لیا، ایک چیز آپ کے ذہن میں آ گئی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ریاض صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اپنے ادارے کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا، بہت سی معلومات لیں، ہم بہت ماضی میں کھو گئے، ماضی کی یادیں تازہ کی، ماضی کی دریچوں میں آپ نے جھانکا، ہمیں بھی بتایا کہ ماضی کیا ہے۔ ماضی زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے جس سے انسان جیتا ہے، یہی ہمارا زندگی کا سنگ میل ہوتا ہے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور مشکور ہوں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ریاض صاحب بوبی کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد۔